1998 میں پنجاب میں طاقت حاصل کرنے کے بعد نواز شریف کا رویہ اور حکمت عملی جارحانہ رہی۔ دوسری جانب بے نظیر نے بھی اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ خاص کام نہ کیا۔ وفاق اور پنجاب میں الگ الگ جماعتوں کی برسر اقتدار آنے کے بعد سیاسی کشمکش کی ابتدا ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ اگر وفاق اور پنجاب کے مابین سیاسی تصادم رونما ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 2-3 سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کے جواب ہر شخص سننا چاہتا ہے۔ پہلا سوال کہ کیا عمران خان کا اگلا ہدف یا اگلا مارکا وفاقی حکومت ہوگی؟ وہ لینا ان کا اگلا ہدف ہوگا۔ اور دوسرا سوال کہ ماضی میں جو وفاق اور پنجاب میں الگ الگ جماعتوں کی حکومتیں ہوئیں، اس پر روشنی ڈالیں گے، اس کا سیاسی نظام پر کیا اثر پڑا تھا۔ ایک اور سوال کہ موجودہ صورتحال کے نتائج کیا ہوں گے، یہ بھی سوال ہے ایک اور سوال کہ چودھری پرویز الہی وفاقی حکومت کے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، امپورٹنٹ کوسچن، اس کے بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور جو دوست فیس بک پہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک کریں اور فالو کریں۔ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت جس کی پنجاب میں حکومت نہیں رہی، وہ کس طرح پنجاب کے بغیر وفاق کے امور چلا پائے گی۔ اس سوال کے تفصیلی جواب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب ایسا ہوا کہ وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار حکومتیں ایک سیاسی جماعت کے پاس نہیں تھیں، بلکہ پنجاب میں ایک جماعت تھی اور وفاق میں دوسری جماعت تھی، اور اس صورتحال کے سیاسی سطح پر کیا نتائج برآمد ہوئے تھے۔ وفاق اور پنجاب میں الگ الگ جماعتوں کی حکومتیں سیاسی نظام پر اس کا اثر جو پڑا تھا، تو اس کا سٹارٹ کرتے ہیں ہم 1988 سے۔ اگست میں جب فوجی صدر ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں وفات کے بعد پاکستان میں ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہوا، اور اسی برس ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی۔ انتخابات کے نتیجے میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تو قائم ہوئی، مگر پنجاب جیسے بڑے صوبے میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت سازی کی اور میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وفاق اور پنجاب میں الگ الگ جماعتوں کی برسر اقتدار آنے کے بعد سیاسی کشمکش کی ابتدا ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ سن 1998 میں پنجاب میں طاقت حاصل کرنے کے بعد نواز شریف کا رویہ اور حکمت عملی جارحانہ رہی۔ دوسری جانب بے نظیر نے بھی بے اعتباری سے بری اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ خاص کام نہ کیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صوبائی خود مختاری حاصل کرنے میں خاص سے بے باک تھے۔ جو مرکز اور پنجاب میں جھگڑا بڑھتا چلا گیا، بے نظیر بھٹو کا تاثر خراب ہوتا چلا گیا اور ان کی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی حاصل کرنے میں ناکام ہوتی چلی گئی، اور اس تمام تر سیاسی کشمکش کا نتیجہ سیاسی عدم استحکام کی صورت میں سامنے آتا چلا گیا۔ سن 1990 کے انتخابات میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بن تو گئے، مگر صدر غلام حسین خان کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر نے نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا اور انتخابات کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف نے فوری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس نے ان کی حکومت کو بحال کر دیا، مگر اس دوران پنجاب میں سیاسی بحران شدت اختیار کر چکا تھا۔ نواز شریف کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا، مگر سیاسی عدم استحکام جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ میاں منظور وٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی،
تو گورنر نے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ معاملہ بھی متنازع ہوا۔ نواز شریف پنجاب حکومت کا انتظام و انحصار وفاق کے سپرد کرنے کی پارلیمان سے قرارداد منظور کروا لی اور اس پر صدر کی توثیق کی بھی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ صوبے کے انتظامی امور کے لیے نمائندے بھی نامزد کر دیے اور وفاقی حکومت نے یہ ہدایت بھی جاری کر دی کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کو کام سے روکنا مقصود ہو تو روک دیا جائے۔ پنجاب میں نواز شریف کو سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور در حقیقت ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وزیر اعظم کا اختیار محض اسلام آباد تک محدود ہو کر رہ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل موجودہ صورتحال ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بحال کر دی گئی، لیکن یہ حکومت اسلام آباد تک محدود ہو کر رہ گئی اور پھر ختم ہو گئی، کیونکہ حکومت بحال ہونے کے بعد بھی محاذ آرائی کی بدولت قائم نہ رہ سکی۔ سن 2008 کے عام انتخابات کے نتیجے میں ایسی صورتحال نے جنم لیا، مگر نتائج کچھ مختلف رہے۔ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت سنبھالی تو پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا اور میاں شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سن 2008 سے سن 2013 تک وفاقی اور پنجاب کے مابین سیاسی کشمکش رونما نہ ہوئی، جس کی بنیادی وجہ دونوں سیاسی جماعتوں کے مابین چارٹر آف ڈیموکریسی کی بدولت سیاسی مفاہمت قرار دی جا سکتی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی میثاق جمہوریت سے پہلے پاکستان میں وفاق یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ پنجاب میں حکومت کسی اور سیاسی جماعت کی ہو۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روشنی میں اکثریت پارٹی کو حکومت بنانے کا اخلاقی جواز دیا گیا۔ 2013 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی ضرور تھی لیکن اکثریتی پارٹی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف پر زور دیتے رہے کہ حکومت ہمیں بنانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مگر نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق عمران خان کو حکومت بنانے دی۔ جی ہاں، اگر وہ چاہتے تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں مل کر بنا سکتے تھے، حکومت بنا سکتے تھے کے پی کے میں۔ موجودہ صورتحال کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یہ ہے ایک اور امپورٹنٹ سوال۔ اب جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں کے مابین سیاسی انتشار جنم لے سکتا ہے یا نہیں، یا دونوں طرف سے مفاہمت کا راستہ اپنایا جائے گا۔ نیز پنجاب کی حکومت ملنے کے بعد عمران خان وفاق پر فوری انتخابات کا دباؤ مزید بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت کا سہارا لیں گے۔ اس سوال کے جواب میں ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کسی کی بھی ہو، عمران خان کے لیے وفاق کی حکومت اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہے۔ کمزور حکومت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے پاس سیاسی و اخلاقی جواز تو کوئی نہیں رہ گیا۔ عمران خان اس وقت زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں، یہ وفاق کو مجبور کریں گے کہ جلد الیکشن کی طرف جائیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب میں ضمنی الیکشن کی کامیابی کے بعد نون لیگ کی پنجاب میں بالادستی کو نقصان پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن کی کامیابی اور پنجاب میں حکومت ملنے کے بعد عمران نے جو چینل اسٹیبلشمنٹ سے بند کیے تھے وہ بھی دوبارہ کھل چکے ہیں، یہ تجزیہ نگار اور واقفان حال کہتے ہیں۔ اگر وفاق اور پنجاب کے مابین سیاسی تصادم رونما ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، یہ بھی ایک ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو
सीनियर तज्ज़ा नगार है, वो कहते हैं वफाक और पंजाब के माबैन कशमकश से उसी तरह की सूरत हाल जन्म लेगी जिस तरह की सूरत हाल 1988 के इंतखाबात के बाद पैदा हुई थी। लेकिन फिलवक्त पाकिस्तान की माइशत की हालत अबतर हो चुकी है, मुल्क डिफ़ाल्ट होने के करीब है। खुदा न खास्ता ऐसा हो, वफाक और पंजाब के माबैन सियासी खींचातानी मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी जिससे मुल्क का मजमूई नुकसान होगा। असल में लड़ाई ताकत के मरकज़ में है। ज़लज़ले का मरकज़ कोई और जगह कोई और है। वहाँ जब सुकून होगा तो वफाक और पंजाब के माबैन भी सुकून हो जाएगा। यानी ज़लज़ले का मरकज़ इस्लामाबाद है, मरकज़ है। एक और सीनियर गार ने कहा है कि सियासी क़यादत को डायलॉग का रास्ता अपनाना चाहिए। डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद कहते हैं अगरचे वफाक में बरसरे इक़्तिदार हुकूमत का पंजाब में इक़्तिदार नहीं, मगर हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। वफाकी हुकूमत की पंजाब में हुकूमत ना होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वफाक और पंजाब के किसी मामले पर कशमकश हो जाती है और पंजाब की जानब से मसाइल पैदा किए जाते हैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून के बचाव का एक रास्ता भी मौजूद है और मुस्लिम लीग और वफाकी हुकूमत मुक़्तदर हलकों को किरदार अदा करने के लिए भी कह सकती है। परवेज़ इलाही भी इमरान खान के इशारे से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलने को तरजीह देते रहे हैं और मज़ीद आगे भी शायद इस तरह हो, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही ये आई है अदम एतमाद की ये जो CM का इलेक्शन आया उसमें चौधरी शुजात ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे अदारों से पिछले 30 साल से ताल्लुक़ात है, हम उनसे ख़राब करना नहीं चाहते। इस हवाले से एक सीनियर तजिया नगार का कहना है कि PTI की पंजाब में हुकूमत से आइनी तौर पर वफाक को कोई रुकावट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर नहीं, वफाक के पास वसाइल काफ़ी हैं। उनका मज़ीद भी कहना है कि यह भी हो सकता है कि इमरान खान तंग करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल के ज़रिए इस्लामाबाद का रुख करें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, मगर ये मसला वफाक के साथ नहीं रियासत के साथ हो सकता है। अब ये सवाल जो पहला एक सवाल हमने किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, तो सियासी माहरीन के मुताबिक पंजाब के हालिया ज़मीनी इंतखाबात की कामयाबी और बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट की जानब से डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को कलअदम करार दिए जाने से इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद सबसे बड़ा सियासी रिलीफ पंजाब की हुकूमत मिलने की सूरत में मिल रहा है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही के बारे में आम तौर पर यह भी ख्याल किया जाता है कि ये इंतज़ामी मशीनरी को खूब इस्तेमाल करना जानते हैं और सियासी मुखालफिन बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं। मगर क्या परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, इस पर भी डॉक्टर सईद जाफ़र साहब कहते हैं आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान से डील करने की कोशिश की थी कि परवेज़ इलाही को हुकूमती इत्तेहाद का पंजाब का वज़ीर आला के तौर पर उनको मुश्तरका उम्मीदवार बनाया जाए, मगर कामयाब ना हुए। इमरान खान के पास सबसे बड़ा कार्ड मज़म्मत का है। जी हाँ, मज़ाहमत का कार्ड सबसे बड़ा इमरान खान को, जब चाहते हैं लोग सड़कों पे निकल आते हैं, जब चाहते हैं वो उनकी एक कॉल पे हर शहर में नो डाउट इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि लोगों को बाहर निकाल कर एहतजाज शुरू कर देते हैं। अगर ये वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अब मज़ीद मार्च करते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही इनका साथ देते हैं तो पंजाब अमलन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और इससे ना ख़त्म होने वाली मुहाज़राई जन्म लेगी। और अब वो इम्पोर्टेंट सवाल कि इमरान खान साहब का क्या अगला हदफ इस्लामाबाद है या यहीं तक उनको यही पंजाब ही चाहिएगा, तो इसका जवाब यह है कि इमरान खान यकीनी तौर पर इमरान खान की हदफ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। पंजाब एक हद तक उनकी जीत, उनकी पॉपुलैरिटी में उनको सियासी एक तरह का नया जन्म ज़रूर दिया उनकी पार्टी को, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा भी हुआ जीत के बाद और उनको इससे बड़ा सियासी रिलीफ भी मिला है। लेकिन एक सवाल है, PTI की गवर्नमेंट नहीं है, काफ लीग का अपना स्टांस है, परवेज़ इलाही काफ लीग के उम्मीदवार है, उनकी अपनी पार्टी है और
لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب کیا اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے یا پھر پی ٹی آئی کو. یہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اقتدار کی جنگ میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ بھائی بھائیوں سے جدا ہو گئے. یہ موجودہ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں. دونوں بھائیوں کے درمیان جو ایک سیاسی سفر تھا ایک موقع پہ آ کے وہ اختتام پذیر ہو گیا. اگر خاندانوں اور بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے تو دو پارٹیوں کی جو قیادت ہے اس میں صوبہ چلنا میرے خیال کے مطابق بہت مشکل ہو جائے گا. یہ عمران خان صاحب کبھی بھی پنجاب کا ان کے حوالے کرنے ٹینیور پورا کرنے کے لیے کبھی بھی میرا خیال ہے متفق نہیں ہوں گے. اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو ان کا اجلاس ہوا اس میں انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا اور ان کی نظریں اسلام آباد پر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے, جو بھی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم آئے, وہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ثابت ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.